بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ بلوچستان دوہرے قتل کا جو کیس تھا اس میں ایک نیا موڑ آیا ہے، ایک نئی حقیقت کھلی ہے۔ بانو جو اس دنیا میں نہیں رہی، اس کے بچوں نے انٹرویو دیا ہے اور اس کی ننند نے اور اس کی دادی نانی نے سب خلاصہ جو ہے وہ بیان کر دیا ہے، ساری حقیقت سامنے لے آئے ہیں بچے کہ بانو کے ساتھ ہوا کیا اور بانو نے کس کو بچایا ہے اپنی جان کی بلی دے کر۔ کچھ حقائق سامنے آئے ہیں، سب لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ انتہائی افسوس ہوا ہے، 2 جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ جو بھی کریکٹر تھا، جو بھی تھا، وہ تو ایک علیحدہ معاملہ تھا، لیکن انسانیت کا قتل جو ہوا ہے، یہ کیس اس ٹائم پوری دنیا میں ہائپ پہ ہے۔ احسان اللہ کی حرکتوں کی وجہ سے جو ہے بانو کو اپنی جان دینی پڑی ہے۔ اس کو اپنے والد، اپنا شوہر، اپنے بچوں اور قوم کی جو عزت تھی وہ چیلنج ہو رہی تھی، اسی لیے جو ہے اس نے موت کو چنا ہے۔ یہ اس کے گھر سے اس کے بچے جو ہے انٹرویو دے رہے ہیں۔ سب سے چھوٹا بچہ جو اس کا ہے 6 سال کا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری والدہ جو ہے وہ حج کرنے گئی ہے۔ اس کا پورا گھر دکھایا گیا ہے، اس کا جو جس قبیلے میں وہ رہتی تھی وہ دکھایا گیا ہے۔ اس وقت یہ موجود تھی کوئٹہ کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ۔ احسان اللہ جو تھا اس کے ساتھ یہ 25 دن پہلے بھاگی تھی اور 25 دن اس کے ساتھ گزار کر آئی تھی۔ 5 بچوں کی ماں کو پہلے تو بھاگنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اس نے نکاح کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ اس کی ننند کے سامنے الفاظ آئے ہیں کہ ہمیں کیا پتا اس نے نکاح کیا کہ نہیں کیا، کیونکہ اس کا نکاح تو ہمارے بھائی کے ساتھ ہوا تھا اور بھائی نے طلاق دی ہی نہیں، تو پھر آگے نکاح کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ 25 دن اس کے ساتھ گزارنے کے بعد واپس آ گئی تھی، اس کو معاف کر دیا گیا تھا، لیکن احسان اللہ نے 2 قبیلوں کو اجاڑ دیا۔ وہ ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیو بناتا تھا اور بتاتا تھا کہ تم لوگوں کی غیرت کہاں ہے، للکارتا تھا، جس پر بچوں نے بتایا، بڑے بیٹے نے بتایا کہ میری والدہ جو ہے وہ کافی پریشان تھی اور اس نے موت کو آسان سمجھا۔ احسان اللہ جو کر رہا تھا، میری والدہ نے سمجھا کہ میں موت کو گلے لگا لوں گی، اور اس نے کہا کہ میں خود آؤں گی اور آ کر اپنے آپ کو مار دوں گی، میں اپنا قاتل کسی کو نہیں بناؤں گی۔ یہ بانو کے الفاظ تھے۔ اور اس کے بعد جب بانو کو کال آئی کہ آپ آئیں، صبح آپ کو لینے آ رہے ہیں، تو بیٹے نے بتایا کہ میری والدہ جو ہے وہ نہائیں اور اس کے بعد انہوں نے وضو کر کے قرآن پاک ہاتھ میں پکڑا اور انہوں نے جاتے ہوئے بڑی بہادری کے ساتھ گئیں اور انہوں نے کہا کہ اپنے ابو کا خیال رکھنا، ان کو اکیلا کبھی نہ چھوڑنا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، وہ بڑی بہادری کے ساتھ باہر نکلی۔ ہم نے سمجھا کافی گاڑیاں آئی ہوئی تھی، ہم نے سمجھا کہ والدہ جو ہے وہ شاید قبیلے میں کہیں کوئی خوشی ہے تو وہاں جا رہی ہے، تو میری والدہ کو پھر لے جایا گیا اور کچھ دیر کے بعد پھر کال آئی کہ احسان اللہ اور امی کو مار دیا گیا ہے۔ اور اس دن ہمارے گھر میں صرف قیامت تھی، قیامت کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ سوشل میڈیا کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک جوڑے نے جو ہے وہ گھر سے بھاگ کر شادی کی تو اس کو ناحق قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی اس کی ننند کہہ رہی ہے کہ اس نے شادی تو کی نہیں تھی، وہ اسلام اور شریعت کے خلاف گئی تھی۔ اس کا میرے بھائی کے ساتھ نکاح تھا اور اس نے 5 بچوں کو چھوڑ کر، جو احسان اللہ ہمارا ہمسایہ تھا، بھائی بنا ہوا تھا، گھر میں آنا جانا تھا، تو اس کے ساتھ یہ بھاگ گئی تھی۔ تو اس نے خود ہی فیصلہ کیا ہے، موت کو خود گلے لگایا ہے۔ ہم نے اس کو کچھ نہیں کہا، اور اب ہمیں جو ہے ہمارے سردار کو گھسیٹا جا رہا ہے، ہمیں گھر سے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں تو ہو گئی ہیں، لیکن یہاں پہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ آئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کس چیز کی کمی تھی گھر میں، بانو کو دنیا کی ہر چیز تھی، پھر بھی اس نے احسان اللہ کے ساتھ یہ والا کام کیوں کیا، اس کے ساتھ کیوں بھاگی؟ اور بھاگ کر یہ دونوں افغانستان کے بارڈر پہ گئے تھے، وہاں سے اس کو پکڑا گیا، پھر کمرے میں بند کیا گیا، پھر واپس لے کر آئے، پھر آ کر معافی ہو گئی، تلافی ہو گئی، اور اس کے بعد احسان اللہ کی ٹک ٹاک نے 2 قبیلوں کو اجاڑا ہے۔ احسان اللہ کو بھی مار دیا گیا تھا اور بانو کو بھی، قبر کشائی بھی کر لی گئی، سب کچھ۔ اب ان کے بچے سامنے آئے ہیں تو بچوں نے آ کر انٹرویو دیا کہ ہماری والدہ بالکل نہیں ڈری، بہادری کے ساتھ گئی ہیں۔ ہم نے کہا شاید گاؤں میں کوئی خوشی ہے تو وہاں پہ جا رہی ہیں، لیکن والدہ جو تھی اس کو لے جا کر جو ہے مارا گیا، اور والدہ جو ہے اس نے کہا تھا کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں، اور قرآن پاک میری والدہ کے ہاتھ میں تھا، ان سے قرآن پاک چھینا گیا، اور پھر والدہ جو ہے وہ آگے چل پڑی اور ان کو پھر گولیاں ماری گئی، اور والدہ کو 8 گولیاں ماری گئیں۔ سب سے چھوٹا بچہ اس سے جب پوچھا گیا تو وہ کہتا ہے کہ امی حج کرنے گئی ہیں۔ ایک فاطمہ ہے، ایک ذاکر ہے، جو سب سے چھوٹے ہیں۔ فاطمہ جو ہے وہ 12 سال کی، اور ذاکر جو ہے صادقہ بھی ہے ایک، اور جو ذاکر ہے وہ 6 سال کا ہے۔
جو یہ سمجھتا ہے کہ امی کہیں گئی ہوئی ہیں. تو امی دلیری کے ساتھ گئی ہیں. یہ ساری ان کے بچوں نے کہانی سنائی. میری امی کو معلوم نہیں تھا کہ ان کو کہاں لے جایا جا رہا ہے. ان کو شاید یہی کہا گیا کہ آپ گاؤں آئیں. پھر اس کے بعد گاڑیوں پہ بٹھا کر لے گئے. جب گئی والدہ تو شاید اس کو پتہ چل گیا تھا کہ مجھے مارنے لگے. اس لیے والدہ نے کہا تھا کہ مجھے کلہاڑیوں سے، مجھے اینٹوں سے، پتھروں سے نہیں مارنا. مجھے آپ نے ایک گن دینی ہے، میں اپنے آپ کو خود مار لوں گی. میں کسی کو اپنا قاتل نہیں بنانا چاہتی. پھر اس کے بعد میری والدہ کو جو ہے آگے لے جا کر اتنی گاڑیاں گئیں، 20-22 لوگ گئے اور انہوں نے جا کر پھر میری والدہ کو جو ہے مارا ہے. ہمارا گھر جو ہے اجڑ گیا ہے. احسان اللہ نے یہ سارا گھر اجاڑا ہے، 2 قبیلوں کو اجاڑا ہے. اور اب میری نانی اور میری دادی ان دونوں کو بھی پکڑ کر لے گئے. پتہ نہیں ان کا کہ کہاں ہے وہ. انہوں نے ویڈیو بیان جو ریکارڈ کروایا تھا. تو یہ پورا خاندان جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے اور سارا خاندان جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ فیصلہ جو تھا یہ بانو کا خود کا تھا. بانو نے خود اپنے لیے موت کو چنا ہے اور خود اس نے جو ہے یہ سارا کام کیا. کیوں بھاگی وہ گھر سے؟ 5 بچے تھے. 25 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی. 18 سال کا بیٹا جو کہ خود شادی کے قابل ہے، اور والدہ جو ہے وہ عشق میں مبتلا ہو کے چلی گئیں. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ اس کے اوپر جو ہے کافی لوگ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. لیکن جو بھی تھا، جو بھی اس کا کریکٹر تھا، جیسے بھی ہوا، مارنا نہیں چاہیے تھا اس کو. اگر معاف کر دیا گیا تھا تو احسان اللہ کو جو ہے اس کو بھی سمجھاتے. کوئی جرگے نے اتنا بڑا جو فیصلہ کر دیا ہے کہ بلوچی رسم و رواج ہے تو جرگے نے موت تو دے دی ان کو. جرگہ یہ بھی بٹھا کے فیصلہ کر سکتا تھا کہ اس کو جرگے کے اندر، پنچایت کے اندر فیصلہ ہوتا کہ یہ ٹک ٹاک نہ بنائے، گھر کی عزت گھر میں رہ جائے. پھر اس کے بعد یہ بات عید الاضحیٰ کی ہے جب سے یہ قتل ہوا ہے، اور اب آ کے سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل کر کے جو ہے اس کو بتایا جا رہا ہے. اور بانو جو ہے اس نے اپنی جان کی بلی دے کر بچایا کس کو ہے؟ اپنے بھائیوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو. اور اس نے کہا کہ معاشرے کی عزت جو ہے نا، قوم کی عزت چیلنج ہو رہی ہے میری وجہ سے. میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں جو بھاگ کے گئی تھی. اور اس کے بعد احسان اللہ جو ہے وہ مجھے بھی گندا کر رہا ہے اور میرے قبیلے کو بھی. تو مجھے موت دے دی جائے. اس نے خود ہی موت کو چنا. لیکن اس سے غلطی ہو گئی تو غلطی کی معافی بھی ہوتی ہے، اللہ بھی معاف کرتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور کیس سامنے آیا، میں آپ کے ساتھ کل انشاءاللہ ڈسکس کروں گی. یہ تو ایک عورت ہے نا جو بھاگی ہے. ایک مرد جو ہے اس نے کس کس طریقے سے عورتوں کو جو ہے وہ بھگایا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گی. اب جو ہے 5 بچے اپنی والدہ سے محروم ہو گئے ہیں، اور ادھر احسان اللہ کے 4 بچے. تو دونوں کو جو ہے دردناک موت جو دی گئی، یہ نہیں دینی چاہیے تھی. باقی ساری فیصلے ہو سکتے ہیں، معاف بھی کیا جا سکتا ہے، پنچایت بھی، جرگہ بھی، سب کچھ. لیکن ان کو مارنا نہیں چاہیے تھا. میرا تو خیال یہ ہے. آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں کیا کہیں گے بتائیے گا. اللہ حافظ.